السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ہر جمعے کو فرائیڈے کمنٹ باکس کے ایپیسوڈ میں آپ کے سوالوں کا جواب دیا جاتا ہے، لیکن اس میں تمام سوال شامل نہیں ہو پاتے ہیں، اس لیے فیصلہ یہ کیا گیا کہ کچھ سوالوں کا جواب ہفتے کے بیچ میں بھی ڈیلی سوال و جواب کے نام سے دے دیا جائے۔ تو ڈیلی سوال و جواب کا ایپیسوڈ ہم نے شروع کیا ہے، اس کے اندر آپ کے روزمرہ کے سوالوں کا جواب دیا جاتا ہے۔ تو آج جو یہ سوال ہے، یہ سوال کافی لوگوں کی طرف سے آ چکا ہے، اس لیے اس کا جواب تسلی بخش دیا جا رہا ہے۔ یہ سوال مولانا نواب علی قاسمی کی طرف سے بھی ہے اور ان کے علاوہ اور کئی لوگوں کی طرف سے بھی یہ سوال آیا ہے۔ تمام لوگوں کا نام ذکر کرنا یہ طوالت کا سبب ہوگا، اس سے ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، اس لیے تمام لوگوں کا ذکر نہ کرتے ہوئے سوال شروع کیا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، فجر کی نماز میں اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو سنتیں پڑھنی چاہیے یا نہیں، اور اگر فجر کی سنتیں رہ جائیں تو ان کو کب پڑھنا چاہیے، یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ تو یہ جو سوال ہے، یہ سوال بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فجر کی نماز کے علاوہ کوئی بھی نماز اگر کھڑی ہو جائے تو پھر سنت نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ اس نماز میں شامل ہو جانا چاہیے۔ جو نماز کھڑی ہوئی ہے اس میں شامل ہو جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں ارشاد ہے کہ جب جماعت شروع ہو جائے تو سوائے اس نماز کے اور کوئی نماز نہ پڑھی جائے۔ لیکن اگر کسی نے سنتیں شروع کر دی ہوں اور اس کے بعد نماز کھڑی ہوئی ہو، سنتیں شروع کرنے کے بعد جماعت کھڑی ہوئی ہو، تو اگر کسی نے 4 رکعت والی نماز کی نیت باندھ لی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت پر ہی سلام پھیر دے اور پھر نماز کے بعد ان اپنی رکعتوں کو 4 رکعتوں کو دوبارہ سے پڑھ لے۔ جو پہلے کی 4 رکعت سنتیں ہیں، اگر وہ ان کو نہ پڑھ سکے یا 2 پر سلام پھیر دے تو ان کو پھر بعد میں دوبارہ سے پڑھے۔ لیکن اگر وہ تیسری رکعت کے لیے بھی کھڑا ہو گیا، اس کے بعد جماعت کھڑی ہوئی، تو پھر ایسی حالت میں اس کو چاہیے کہ وہ جلد سے جلد ان 4 رکعتوں کو پورا کر کے امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائے۔ اب رہا مسئلہ فجر کی سنتوں کا، تو فجر کی سنتوں کی بہت زیادہ تاکید احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ حدیثوں کے اندر فجر کی سنتوں کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت نہ چھوڑو، فجر کی سنت 2 گانا نہ چھوڑو، چاہے تمہیں گھوڑے روند ڈالیں۔ جبکہ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، یعنی دنیا سے اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے فجر کی 2 رکعت سنت۔ تو ان احادیث کی وجہ سے اور صحابہ کرام کے عمل کی وجہ سے ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے فجر کی جماعت کھڑی ہونے کے بعد سنتیں پڑھی ہیں، جبکہ صحابہ کرام کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تشریح اور توضیح ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے خلاف صحابہ کرام کوئی کام نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ آپ کے طریقے سے ہٹ سکتے ہیں۔ فجر کی جماعت کھڑی ہونے کے بعد سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ ان تمام باتوں سے اور ان تمام حدیثوں سے اور صحابہ کرام کے عمل سے یہ بات سامنے آئی، یہ بات ثابت ہوئی کہ فجر کی جو سنتیں ہیں وہ جماعت کھڑی ہونے کے بعد پڑھی جا سکتی ہیں، مگر اس میں اس بات کا خاص دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم فجر کی سنتیں شروع کرنے سے پہلے اس بات کا دھیان رکھیں، اس بات کو دیکھیں کہ اگر جماعت کھڑی ہو گئی اور ہم فجر کی سنتیں پڑھ رہے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں، یعنی ہمیں جماعت مل سکتی ہے یا نہیں۔ اگر ایسا ہے، اگر جماعت مل سکتی ہے تو پھر ہمیں سنت پڑھنے کی اجازت ہے، ہم سنت پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں جماعت نہیں ملے گی، جیسے
بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسری رکعت چل رہی ہے یا امام صاحب اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب اگر ہم نے ایسی حالت میں ہم نے سنتوں کی نیت باندھ لی تو ہمیں جماعت مل ہی نہیں سکتی ہے۔ تو اگر ایسا مسئلہ ہے تو ایسی حالت میں ہمیں جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے، پھر ہمیں سنتیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ جب ہمیں سنتیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اور ہماری سنتیں چھوٹ گئی تو اب ایسی حالت میں ہم فجر کی سنتیں پڑھیں گے یا نہیں، فجر کی سنتیں ہمیں پڑھنی چاہیے یا نہیں، اور ہم سنتیں کب پڑھیں گے؟ جیسا کہ سوال کے اندر ذکر ہے کہ اگر ہماری سنتیں چھوٹ جائیں تو پھر ہم سنتیں کب پڑھیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی حالت میں ہم فجر کی سنتیں سورج نکلنے کے بعد پڑھیں گے، یعنی جب سورج نکلنے کا اعلان ہو جاتا ہے تو اس کے 15-20 منٹ کے بعد جب اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو ہم اس وقت میں فجر کی سنتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں کی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، تو وہ یہ معلوم کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے فجر کی نماز پڑھیں۔ تو جس طرح سے فجر کی نماز اسی طرح سے پڑھنی ہے، پہلے سنتیں پڑھنی ہیں، پھر اس کے بعد ہمیں فرض پڑھنے ہیں۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ اس مسئلے کو معلوم بھی کر چکے ہیں کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز اگر ان لوگوں کی چھوٹ جاتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو پھر ہماری جمعہ کی نماز نہیں ہوگی، ایسا بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگ مسجدوں میں آ کر پہلے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد وہ لوگ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو اچھی بات تو یہی ہے کہ آدمی کو نماز پڑھ لینی چاہیے، لیکن یہ سوچ رکھنا، یہ سمجھنا کہ اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی تو جمعہ کی نماز نہیں ہوگی، یہ سمجھنا بالکل غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے، فجر کی نماز کے بغیر بھی جمعہ کی نماز ہو جاتی ہے۔ فجر کی نماز چھوڑنے کا گناہ بہرحال ہوگا، لیکن جمعہ کی نماز ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ جمعہ کی نماز نہ ہو، تو جمعہ کی نماز فجر کی نماز کے بغیر بھی ہو جاتی ہے۔ امید ہے کہ یہ تمام باتیں آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں تو کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔